بنیاد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ علامہ اقبال کی جو ابتدائی زندگی گزری ہے وہ ایک فلسفی تھے، مفکر تھے، دانشور تھے۔ پھر وہ جرمنی چلے گئے، برطانیہ چلے گئے، وہاں جا کے انہوں نے بیرسٹری کی، وہاں جا کے انہوں نے وکالت کا شعبہ اختیار کیا۔ علامہ اقبال شروع میں ان کا بھی یہی نظریہ تھا کہ قوم وطن سے ہے، وطنیت اصل چیز ہے۔ چنانچہ جو مشہور ترانہ ہندی ہے علامہ اقبال کا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہیں، سارا جہاں ہمارا، اس میں اگرچہ اسلام کی بات کی ہے لیکن آگے علامہ اقبال نے اپنے بعض اشعار میں یہی بات کی ہے کہ وطن اصل دیوتا ہے اور وطن ہمارا سب کچھ ہے۔ لیکن بعد میں جا کے علامہ اقبال نے اس پر بڑا شدید رد کیا ہے۔ چنانچہ علامہ اقبال اپنی مشہور غزل میں یہ جو اس دور کے ساقی، اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ تو یہ علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ وطن کو اگر آپ نے بنیاد بنایا کہ ہماری قومیت کی بنیاد ہماری اصل وطن ہے تو اس سے دین کا نظریہ ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا ہماری بنیاد دین پر نہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نوی ہے، غارت گرے کاشان دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے اب کہ ہندوستان تیرا دیس ہے، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، یعنی اس نظریے کا رد کیا۔ پھر یہ بات کہ پاکستان کی اساس کی بنیاد کس نے رکھی ہے، یہ پاکستان کا نظریہ دیا کس نے ہے، اس میں دور حاضر کے بعض بڑے ذمہ دار سیاسی یا تنظیموں کے دانشوروں نے یہ بات کہنی شروع کی ہے کہ علامہ اقبال کو خالق پاکستان نہ کہا جائے۔ یہ بات وہ کیوں کہتے ہیں، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ یہ کہہ رہے علامہ اقبال کو خالق پاکستان نہ کہا جائے، اس کی وجہ کیا ہے۔ پہلے تو میں یہ بیان کروں کہ کیا علامہ اقبال خالق پاکستان ہے کہ نہیں ہے، یہ بات تو دنیا پر بڑی عیاں اور واضح ہے۔ آپ دیکھیے علامہ اقبال کا جو خطبہ الہ آباد تھا اس میں انہوں نے کیا الفاظ کہیں، اس میں انہوں نے یہی بات کہی تھی جو انگریزی کا ان کا خطبہ تھا کہ I would like to see the Punjab, the northwest frontier province, Sindh and Balochistan amalgamated into a single state, self-governed within the British Empire۔ میں پنجاب، سرحد، بلوچستان کو ایک واحد ریاست کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں جس کی اپنی حکومت ہو، خاص سلطنت برطانیہ کے تحت یا اس سے الگ۔ اور علامہ اقبال کی دور اندیشی اس وقت یہ تھی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ متحدہ شمال مغربی مسلم ریاست کم از کم شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے تقدیر مبرم ہے، یعنی بننا نظر آتا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ علامہ اقبال ایک الگ وطن نہیں چاہتے تھے، لیکن یہ عبارت واضح طور پر علامہ اقبال کا جو خطبہ الہ آباد تھا اور اس کے بعد جو ان کے خطبے تھے جس میں انہوں نے نظریہ پاکستان کو پیش کیا سب سے پہلے، وہ اس بات پر بڑے واشگاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک علیحدہ مسلم ریاست وہ چاہتے ہیں، چاہے وہ ایک آزاد صوبہ ہو یا بہتر یہ ہے کہ ایک آزاد ملک ہو۔ لیکن یہ جو بات کہی گئی علامہ اقبال کو نظریہ پاکستان کا بانی نہ کہا جائے، اس کی وجہ یہ ہے کہ علامہ اقبال کی شاعری سراسر اسلام ہے۔ میں اس کی چند مثالیں پیش کرتا ہوں۔ ویسے تو جس نے کلیات اقبال اور بانگ درا اور بال جبریل اور ضرب کلیم کا تھوڑا سا بھی مطالعہ کیا ہے، یہ بات اس پر ایسے آشکارا ہوگی کہ علامہ اقبال کی شاعری میں اسلام، قرآن، اللہ، مسلم، حرم، اس کے علاوہ اور کچھ ہے نہیں، سارا کچھ یہی ہے، تشریح قرآن کی۔ یہ علامہ اقبال نے جو اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جو بات فرمائی ہے کہ قوت عشق سے ہر دست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر یہ جو خودی بڑی مشہور ہے کہ علامہ اقبال کی خودی، اور اس پر ہمارے بعض دانشوروں نے پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا کہ خودی پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ خودی علامہ اقبال کی زبان میں تو سنیں وہ خودی کس کو کہہ رہے ہیں، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، یعنی خودی کا چھپا ہوا راز، یہ کلام کی فصاحت بلاغت ہے۔ خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، خزاں ہو یا بہار لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ یہ خودی علامہ اقبال کی یہی خودی ہے، لا الہ الا اللہ ہے، یعنی وہ مسلم کو اس عروج پر لے جا رہے ہیں کہ اللہ کی توحید، اللہ کے عشق، اللہ کی محبت، اور اپنے جذبے میں مضبوط ہو جاؤ تو ساری دنیا تمہارا دم بھرے گی۔ غفاری و قہاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان، وہ صبح جو کبھی فروا ہے کبھی امروز، نہیں معلوم کہاں سے ہوتی ہے پیدا، وہ صبح جس سے لرزتا ہے شبستان وجود،
ہوتی ہے بندہ مومن کی اعضاء سے پیدا. یہ اقبال ہے. اور پھر قرآن کی تشریح، قرآن کی تعبیر، قرآن کی طرف امت کو رغبت دینا، قرآن کی طرف لوگ دلوں کو کھٹکھٹانا اور ترغیب دینا. گر نزول قرآن تیرے ضمیر پر نہیں ہوتا، گراں کشا ہے نہ رومی نہ رازی نہ صاحب کشاف. پھر اپنے آبا کی تاریخ کو جو ذکر کیا ہے علامہ اقبال نے، مارکوں کو اور دعوت کو اور جہاد کو جو ذکر کیا ہے علامہ اقبال نے، اس میں اس شعر میں علامہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ دعوت کی بات کر رہے ہیں. یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند. کون سا نغمہ توحید؟ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. نغمہ توحید اگر لگاؤ گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کی سربلندی اور کامیابی دے گا. نہیں لگاؤ گے تو نہیں ہوگا. اس لوگوں نے پتہ نہیں اس نغمے کو بھی کیا سمجھ لیا ہے. پھر جس تاریخ کو علامہ اقبال نے ذکر کیا ہے وہ بھی ایسے ہی ہے. تھے ہم ہی، یہ شکوہ میں جو علامہ اقبال نے کہا ہے، یعنی علامہ اقبال کے کلام کا عروج ہے شکوہ. تھے ہم ہی ایک تیرے مارکا آراؤں میں، خشکیوں میں لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شان جچتی تھی نہ آنکھوں میں جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. ٹل نہ سکتے تھے میدان میں جب اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. تجھ سے باغی ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے توپ سے بھی لڑ جاتے تھے. اور پھر اس مرض کا بھی علاج، یعنی یہ قوم کا یہ سوال ہے کہ آج ہم امت زوال پذیر کیوں ہے، تو علامہ اقبال اس کا جواب یہ نہیں دے رہے کہ آپ یورپ کے علوم لے لیں، حالانکہ خود یورپ سے پڑھے ہوئے ہیں اور بہت اچھا پڑھے ہوئے ہیں. علامہ اقبال اس کا یہ جواب نہیں دے رہے کہ سیکولرزم کا نظام اپنائیے. علامہ اقبال اس کا جواب زوال کا علاج اور جواب یہ نہیں دے رہے کہ جمہوریت کا نظام اپنائیے، بلکہ علامہ اقبال اس کا جواب یہی دے رہے ہیں کہ اپنے آبا کی تاریخ کی طرف چلے جاؤ. تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے. وہ رات کا اللہ کے آگے رونا بھی گیا، صبح کی دعوت بھی گئی. دل تجھے دے بھی گئے، اپنا صلہ لے بھی گئے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے کہ نکالے بھی گئے. آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر. تو یہ سارا جو علامہ اقبال کی شاعری ہے، یہ اسلام، ایمان اور یہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی علامہ اقبال کیوں کرتے ہیں؟ بڑی دلچسپ بات ہے. یعنی علامہ اقبال انبیاء میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بار بار کرتے ہیں. آگ ہے، نمرود ہے، ابراہیم ہے، کیا پھر کسی کو کسی کا امتحان مطلوب ہے. کیوں؟ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی خاص صفت کو ذکر کیا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ میرے نبی آپ باوجود ابراہیم سے افضل ہونے کے ابراہیم کے طریقے پہ چلیے. کون سا طریقہ؟ حنیفہ. یہ ایک لفظ ہے ابراہیم علیہ السلام کا خاصہ، کہ دنیا سے، ساری دنیا سے کٹ کر اللہ کی طرف یکسو ہو جانے والا ابراہیم علیہ السلام طریقہ ہے. یعنی رشتہ دار ہے، بادشاہ ہے، مال ہے، جاہ ہے، سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کے لیے یکسو ہو جانے والا. یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال is very much inspired from the thoughts of ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام سے انسپائرڈ ہے. تو یہ علامہ اقبال کا نظریہ تو خالصتاً نظریہ اسلام ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن یہ یاد رکھیے علامہ اقبال کا جو نظریہ اسلام بنا ہے یہ کافی بعد میں جا کے بنا ہے. یعنی ان کی زندگی میں یہ بعد میں جا کے یہ انقلاب آیا ہے اور یہ روح آئی ہے، اور یہ حقیقت میں جا کے مغرب میں آیا ہے. یعنی یہ بات بڑی عجیب ہے کہ علامہ اقبال جب تک ہندوستان میں تھے ان کے اوپر یہ حقائق آشکارا نہیں تھے. ان کی شاعری میں زیادہ تر جو پرانی شاعری ہے وہ عشق اور جام و صبو اور اس وطنیت یہ نظر آتی ہے. لیکن جب مغرب گئے، جرمنی اور برطانیہ گئے ہیں، وہاں پر کوئی ایسی انگارہ لگا ہے کہ جس طرح خود ہی کہا انہوں نے کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. تو گویا کہ علامہ اقبال کو بھی ایسا لگتا ہے کہ طوفان مغرب نے، اور مغرب میں جو اسلام کے خلاف تحریک چلی تھی، اس نے ان کو مسلمان کر دیا، ان کے چھپے ہوئے مسلمان اور مومن کو جگا دیا، اور یہاں آ کے انہوں نے ساری دنیا کو جگایا. اس سے محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں.